اپنے آپ کو سنبھالا. زینب سے پوچھو جس کی آنکھوں کے سامنے 72 مارے گئے ہیں، زینب نے اپنے آپ کیسے سنبھالا، کیسے برداشت کیا ہوگا. عزاداروں، جب 2 محرم کو ایک قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچائے گا اور خیمے نصب کیے گئے، زینب نے کہا بھیا یہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں. روز بروز زینب 2 محرم، 3 محرم، 4 محرم، جب 4 محرم گزر گئے نا تو زینب نے کہا بھیا گھوڑوں کے ہنہنانے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا بات ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں زینب یہ یزید کے ساتھی ہیں، یہ یزید کے چاہنے والے ہیں، یہ یزید کے دوست ہیں. زینب نے ایک حسرت بھری آواز سے کہا بھیا کیا تیرا کوئی دوست نہیں؟ اگر تم تاریخ کربلا پڑھی جائے نا اور اس کے اندر حبیب کا ذکر ہو تو تاریخ کربلا ادھوری لگتی ہے. بھیا کیا تیرا کوئی دوست نہیں؟ حسین نے کہا ہاں زینب میرا بھی ایک دوست ہے. حبیب وہ شہید ہے میرے عزیزوں کی شہادت 2 مرتبہ واقع ہے. ایک اس وقت کہ جب مظاہر رسول کی دعوت کرنے کے لیے گئے کہ یا رسول اللہ میرے گھر کھانے پر آنا. رسول آئے. اب ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب کے بابا گھر تشریف لائے، آنے کے بعد دیکھتے ہیں حبیب کو، دیکھ کر کہتے ہیں حبیب چہرہ کا رنگ کیوں اترا ہوا ہے. کہ بابا آپ نے میرے دوست، آپ نے اپنے دوست کو بلایا، میرے دوست کو دعوت کرنے کے بعد. کبھی کس کی بات کر رہے ہو؟ میرے آقا حسین کی بات کر رہا ہوں، جا کر دعوت کر دو. حبیب دوڑتے ہوئے گئے، دعوت کی، گھر آئے، وقت دعوت ہوا. رسول اللہ اور حسین دعوت کے لیے نکلے. حبیب چھت پر ہیں، ٹہل رہے ہیں، 3.5-4 سال کی عمر ہے حبیب کی. اچانک پاؤں پھسلا، زمین پر آئے، شہادت واقع ہوئی. مظاہر نے حبیب کو اٹھایا، لے جا کر اندر رکھ دیا. کھانے کے بعد بتاؤ یا رسول اللہ میرا بچہ مارا گیا. رسول اللہ گھر آئے. آنے کے بعد اب ایک مرتبہ بیٹھے، بیٹھ کر مظاہر نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ شروع کیجئے کھانا. رسول نے حسین کو دیکھا، دیکھ کر کہا بیٹا شروع کرو کھانا. ایک مرتبہ بچے نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا کہ نانا جس نے آپ کو بلایا ہے وہ ہے، جس نے مجھے بلایا ہے وہ نہیں ہے. اللہ کیا مطلب؟ نانا حبیب جب تک نہیں آئے گا حسین کھانا نہیں کھائے گا. اللہ اکبر. لو عزادارو تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ مرتبہ رسول نے مظاہر سے کہا مظاہر حبیب کہاں ہے؟ مظاہر نے کچھ نہیں کہا. دوڑتے ہوئے گئے کمرے کے اندر سے، حجرے کے اندر سے حبیب کو لیا، لا کر دسترخوان کے بغل میں رکھ دیا اور پورا واقعہ سنایا. ایک مرتبہ رسول نے سنا، سننے کے بعد حسین کو دیکھا، دیکھ کر کہا حسین ذرا کچھ کرو. حسین کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک مرتبہ بیٹھے. حبیب کے سر کو زانو پر رکھنا، رکھ کر اب اس فکرے کو سننا میرے عزیزوں. زانو پر رکھ کر ایک جملہ کہا حبیب کیا کربلا نہیں چلو گے؟ کیا کربلا نہیں چلو گے؟ حبیب اٹھے، لبیک یا مولا. میں اٹھ گیا. حسین کو یاد آیا ہاں میرا بچپن کا ساتھی حبیب. عباس سے کہا عباس جاؤ قلم داماد لے کر آؤ. عباس دوڑتے ہوئے گئے. حسین نے روشنائی میں قلم کو ڈبایا، لکھنا شروع کیا.
پہلی سطر بسم اللہ نہیں لکھی بلکہ لکھا انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حبیب ہم 2 محرم سے کربلا آ گئے ہیں. شاید تمہیں خبر نہیں کہ ہم 2 محرم سے کربلا آ گئے. حبیب میرے ساتھ میرے اہل خانہ ہے. اللہ اکبر. حبیب اگر بے وطنوں کی مدد کرنے چاہتے ہو عصر عاشور سے پہلے کربلا آ جاؤ ورنہ عصر قیامت ملاقات ہوگی تمہارا بچپن کا ساتھی حسین ابن علی. زینب اور عباس پاس میں تھے. زینب جو میں نے لکھا ہوا تم نے دیکھ لیا نا؟ کہاں بھیا دیکھ لیا. عباس جو میں نے لکھا ہوا تم نے پڑھ لیا نا؟ کہاں اب پڑھ لیا. اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹو. میں ایک جملہ اپنی جانب سے لکھنا چاہتا ہوں. تھوڑے سے وقفے کے بعد حسین نے لکھا حبیب برداشت کرنا جملہ. حبیب میں تنہا نہیں ہوں فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ قاصد کو روانہ کیا گیا. اللہ جانے قاصد کیسے چھپ چھپاتا ہوا کوفے پہنچا. حبیب خضاب کر رہے تھے. تک الباب ہوا. کون؟ اندر باہر سے آواز آئی قاصد حسین. حبیب نے جیسے ہی یہ سنا قاصد حسین بس ادا رو. حبیب دوڑے. زندگی میں آرام سے چلنے والا حبیب تیز قدموں سے دوڑا. دروازہ کھولا, دیکھا, اپنی آنکھوں سے لگایا, چوما. چومنے کے بعد سب کو بلایا. آؤ آؤ, ارے حسین کا خط آیا ہے. بہنوں نے اور بیوی نے کہنا شروع کیا حبیب آج جوانی واپس آ گئی. حبیب آج بڑے خوش نظر آتے ہو, کیا بات ہے, خیریت تو ہے نا؟ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں بڑے دنوں بعد حسین کا خط آیا ہے. ہاں دادارو. حبیب خط کھولنے لگے. ایک مرتبہ حبیب کی بہن کہتی ہے خط مت کھول, میں بتاتی ہوں کیا ہوا ہے. بڑی عرصے بعد خط آیا ہے نا, اکبر کی شادی لگی ہوگی, شادی کے لیے بلایا ہے. حبیب اکبر کی شادی. حبیب چلے آؤ.
اکبر کی شادی. آخر حسین نے لکھا کیا ہے؟ حبیب نے خط کو کھولا. حبیب خط کو کھولتے کھول کر اٹھتے ہیں. کھڑے ہوئے حبیب زمین پہ بیٹھے, سر و سینہ پیٹا. اللہ اکبر, سر و سینہ پیٹا. بہن نے کہا کہ بھیا کیا ہوا؟ خط میں لکھا کیا ہے؟ کہ اکبر کی شادی کا خط نہیں آیا. ارے حسین نے لکھا ہے حبیب, ارے تیرا بھائی حسین دشمنوں کے نرگے میں ارے گر گیا. سرو سینہ پیٹ کرو میرے عزیزوں. رونے میں کوتاہی نہ کرنا. یہاں کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. آئے وہ تو حسین کی غریب بیٹی ہے جو اپنے بابا پر روتی ہے تو تماچے. اللہ اکبر, قیامت ہو گئی. حبیب خط بن کر تھوڑے سے وقفے کے بعد لکھا حبیب آنے میں دیری نہ کرنا, میں تنہا نہیں آیا, فاطمہ کی بیٹی بھی میرے ساتھ آئی ہے. حبیب نے خط بند, اب جیسے خط بند کرنے لگے نا, حبیب کی بہن کہتی ہے ذرا حبیب دیکھو خط کے پیچھے بھی کچھ لکھا ہے. قیامت ہو گئی جملہ, اب برداشت کرنا جملہ. حبیب ذرا دیکھو خط کے پیچھے بھی کچھ لکھا ہے. حبیب نے خط کو دیکھا, ارے کیا دیکھا؟ سر و سینہ پیٹا. حبیب کی بہن کہتی آخر خط کے پیچھے لکھا کیا ہے؟ ارے فاطمہ کی بیٹی اب غلاموں کو سلام. قریب ہو گئے کہ غلاموں کو بھی سلام کہلوانے لگے. اپنی زوجہ سے کہتے ہیں بابا صاحب کا آخری فکرہ سن لو. اب مجھے نہیں پتا یہ آخری فکرہ کس طریقے سے سن پاؤ گے. حبیب کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ جاؤ حجرے میں جاؤ اور جا کر میری تلوار لے کر آؤ. حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب جا کر خود لے لو, جو تمہارا ضرورت کا سامان ہے جا کر تم لے لو. حبیب کہتے کیا تجھے پتا نہیں حسین نے مجھے مرد فقی لکھا ہے. مرد فقی کہا ہے, میں مرد ہوں, جہاں سے حسین کا خط آیا ہے وہیں سے حبیب کا ہر ایک قدم حسین کی جانب بڑھے گا. حسین کی زوجہ حجرے میں گئی, بڑی دیر ہو گئی. حبیب بیٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں کھڑے ہوتے. بہت دیر کے بعد حبیب کی زوجہ اندر سے آئی, بال پھیلو کھلے ہوئے, سر سے چادر ہٹی ہوئی. حبیب کہتے حبیب میں زندہ ہوں, تمہاری سر کی چادر کہاں گئی؟ بال کھلے ہوئے کیوں ہے؟ کہا حبیب ارے جلدی کرو, ارے جلدی کرو. حبیب جب میں حجرے میں گئی میں نے دیکھا ایک کالے نے کہا